اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله حبيب الله حبيب الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ خیریت سے کرم فرمائے، مشکلات حل فرمائے، دعائیں قبول ہو۔ آج پھر انشاءاللہ مختصر فیضان امام علی رضا، مختصر سیرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ۔ درود پاک فرمان امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ مسلم شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ ایسے تو ہر کتابوں میں درود و سلام کے فضائل ہے۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ رفاعہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رحمت کا معنی انعام ہوتا ہے، انعام۔ اور اس روایت کا مطلب ہے کہ اللہ پاک دنیا و آخرت میں بندے کو لگاتار 1 2 3 4 کر کے 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ قاضی ابو عبداللہ سقاف کی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کریم کی ایک رحمت دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے کہ تم اس کے بارے میں گمان کرتے ہو، جس سے اللہ کریم 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ پاک 10 رحمتوں سے اس بندے سے کتنی آفتیں، مصیبتیں، بیماریاں، بلائیں، جادو، اثرات، رکاوٹیں ختم کر دیتا ہے۔ شیخ ابو عطا اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم جس پر ایک رحمت نازل فرمائے یا نازل فرمائے تو وہ اس کی دنیا و آخرت کے سب معاملات کے لیے کافی ہوتی ہے، ایک رحمت۔ اور رنج و غم دور ہوں گے، اور سب سے بڑا رنج، غم، تمہاری نجات ہو جائے گی اور تم سے دکھ پریشانیاں دور کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خاندان سادات کرام کی برکت خراسان کے مشہور شہر نشاپور کے بازار میں خوب رویانے حسین نوجوان کی آمد ہوئی، سواری ہوئی۔ شایمان کی وجہ سے دیوان شوق زیارت سے محروم تھے۔ 2 حافظ حدیث کے ساتھ
بے شمار طالب علم و حدیث کے حاضر خدمت ہو کر عرض کرتے تھے، ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا کر کہ یا سیدی یا رسول اللہ، یا آل نبی اولاد علی، اپنا نورانی چہرہ دکھا کر اپنے آبا کرام سے حدیث پاک ہمیں سنا دیجیے۔ اپنا نورانی چہرہ دکھائیے تاکہ لوگ آپ کی زیارت کریں۔ سواری روکی گئی، غلام کا حکم فرمایا کہ پردہ ہٹا دے۔ جب پردہ ہٹایا تو لوگوں نے حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت فرمائی۔ کچھ خلق خدا آنکھوں سے آنسو بہا رہی تھی، کچھ خلق خدا چلا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کی آوازیں بلند کر رہے تھے، کچھ آپ کی سواری کے، آپ کے قدموں کا بوسہ لے رہے تھے۔ اتنے میں پھر ایک آواز آئی، حافظ حدیث حضرت امام ابو جرعہ رازی اور سیدنا امام محمد بن اسلم توسی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک روایت کرنے کی عرض کی کہ حضور ایک ایسی حدیث پاک دیجیے کہ صرف آپ کے خاندان سے ہی آئی ہو اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو۔ وہ حسین اور جمیل نوجوان خاندان نبوت کے چراغ و چشم و چراغ باقی مرتضیٰ کے پھول سیدہ فاطمہ الزہرا کے صاحبزادے، سبحان اللہ، دریائے رحمت جوش میں آیا۔ امام علی رضا نے فرمایا کہ ہاں، ایک حدیث میں بیان کرتا ہوں اور میں اس حدیث کا ترجمہ سیدھے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ترجمہ ہے، حضرت امام علی رضا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد محترم حضرت امام موسیٰ کاظم سے، پھر اپنے والد محترم امام جعفر سے، پھر ان کے والد محترم امام باقر سے، پھر ان کے والد محترم امام زین العابدین سے، پھر ان کے والد محترم امام سید الشہداء شہید اعظم امام حسین سے، اور ان کے والد محترم علی بن ابی طالب اللہ کے شیر خدا سے، اور ان سے اللہ کی حبیب نبیوں کے امام تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل نے مجھے روایت بیان کی ہے کہ اللہ کریم نے مجھے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا، جس نے پڑھو آپ بھی، جس نے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہا، وہ میرے قلعے میں آ گیا۔ جس نے یہ کہا وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا، اور جو میرے قلعے میں، میرے گھر میں آ گیا، وہ عذاب سے امان میں آ گیا۔ یہ میرے عذاب سے امان میں رہا، اس کی حفاظت ہوگی۔ اب ایک بات ظاہر مختصر اشارہ کر کے جا رہا ہوں، بات تو بہت ہوتی ہے اسی پر، بہت مگر لمبی ہو جائے گی، کہ اللہ والے ذکر کراتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ والے کہتے ہیں کہ اللہ کے قلعے میں، اللہ کے حفظ و امان میں آ جاؤ تو دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی، دل بھی نورانی ہو جائے گا، سنت والی زندگی بھی نصیب ہو جائے گی، اور
دل میں عشق سچا ہے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیتے جی زیارت بھی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ مگر یہ خاص الخاص اسلام کا پہلا رکن اور بہت کچھ لا الہ الا اللہ کے اوپر ہے کہ اللہ کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اور جیتے جی کوئی یہ کلمہ طیبہ کا ورد 70,000 مرتبہ پڑھ کے خود اپنے لیے رکھ لے یا کسی کے لیے ایصال ثواب کرے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، مغفرت ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جب حدیث پاک آپ نے بیان فرمائے اور پردہ چھوڑ دیا اور سواری چلنے لگی، دیکھا گیا اس وقت اس حدیث پاک کو لکھنے والے، صرف لکھنے والے 20,000 سے زیادہ تھے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل تو فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند کی یہ برکت ہے کہ اگر پاگل پر پڑھوں تو پاگل اچھے ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام علی رضا سیر العالمین نبہ میں ولادت شریف ہے، سال ہے 148 ہجری بیان کیا ہے۔ اسی سال میں آپ کے دادا جان حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تھا، وفات ہوئی تھی۔ جبکہ بعض کتب میں آپ ولایت 153 میں بتائی جاتی ہے، شاہور نبوت میں ہے آپ کا مبارک نام علی کنیت ابو الحسن، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی القاب صابر، جبکی یعنی سمجھدار اور رضا بھی ہے۔ ایک لقب میں آپ کو جامین یعنی ذمہ دار بھی کہا جاتا ہے۔ آپ 6 یا 7 یا 8 سوال میں جمعہ کے دن مدینہ پاک میں پیدا ہوئے۔ شواہد النبوت میں ہے کہ حضرت ابی جعفر محمد بن علی رضا نے فرمایا اللہ پاک نے آپ کا نام عریضہ رکھا کیونکہ وہ آسمانوں میں اللہ پاک کی اور زمین میں اللہ کے محبوب کی رضا تھے۔ رضا۔ آپ کی والدہ محترم، آپ کی دادی جان حضرت بی بی حمیدہ بریہ رحمت اللہ علیہ کی کنیز تھی۔ ایک رات حضرت بی بی حمیدہ بریہ کو خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ نے فرمایا اپنی اس کنیز کو اپنے بیٹے موسیٰ کاظم کے نکاح میں دے دو، اللہ پاک اس سے ایک زمین پر صبر کرنے والا، رضا والا بہتر شخص پیدا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہے جب آپ پیدا ہوئے تو مجھے کسی قسم کا بوجھ وزن نہیں لگتا تھا اور خاموش رہتی تھی تو پیٹ کے اندر سے اللہ اللہ اور سبحان اللہ کی آواز سنائی دیتی تھی۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھ زمین پر رکھے، آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور ہونٹ ہل رہے تھے، ایسا لگتا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بارگاہ امام علی رضا میں امام عشق و محبت اعلی حضرت نے خوب کہا ہے، ترجمہ ہے،
ہمارے 8ویں امام جامی یعنی جماعت فرمانے والے مجھ پر اپنی رضا خوشنودی نگاہ فرمائیے اور مجھے ڈانٹ کا اور میں ڈانٹ کا مستحق ہوں، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں یا امام علی رضا میری مدد فرمائیے، رضا مدد کن رضا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیرت نہایت ظہیر خوبصورت وسیع و سوم اور قلیل النوم یعنی کم سونے والے اور کم کھانے والے تھے۔ اندھیری رات میں راہ خدا میں خیرات کرتے۔ عزیزی سادگی کا یہ عالم تھا۔ غریبی کے موسم میں چٹائی پر، سردی میں ٹانٹ پر آرام فرماتے اور ضرورت مند کے گھروں پر رات کی تنہائی میں کچھ نہ کچھ گھر کے دہلیز پر رکھ کر آتے تھے اور پتہ نہیں چلتا تھا کون رکھ کر گیا۔ اور یہی حال آپ کے دادا کا تھا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ کچھ کرامتیں۔ کوفے میں رہنے والا ایک شخص کہتا ہے کہ میں جب خراسان پہنچا تو میری لڑکی نے مجھے کہا کہ میرے لیے بہترین کپڑا دیکھ کر کہا کہ یہ فروخت کر کے میرے لیے ایک بہترین فیروزہ لے کر آنا، آپ وہ فیروزہ لے کے آنا۔ وہ شخص کہتا ہے جب میں مرگ نامی علاقے میں پہنچا تو حضرت امام علی رضا رحمت اللہ علیہ خادموں کے ساتھ مجھے زیارت کا موقع ملا۔ میں زیارت کو پہنچا۔ ہمارا ایک رفیق انتقال ہو چکا تھا تو اس کے لیے کفن کے لیے کپڑا میں نے بیچ دیا۔ یعنی جب میں زیارت کے لیے پہنچا، امام رضا کی ساتھیوں کے ساتھ آپ بیٹھے تھے اور میرے پاس کپڑا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ کپڑا ہمیں دے دو، اور ضرورت کے لیے ہمارا دوست کا کوئی انتقال ہو گیا ہے، پھر جو چاہے وہ لے لو۔ پھر فرمایا کہ کپڑے کی قیمت بھی لو اور تمہاری بیٹی کے لیے فیروزہ بھی خرید لو، ہم اس کی قیمت آپ کو عطا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں وہ تجارت والا شخص کہ واللہ کیسے آپ کو معلوم ہوا؟ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک آدمی آیا مسائل پوچھنے کے لیے کہ حضرت کے ساتھ بیٹھوں گا موقع ملا تو، ورنہ میرے 10 مسائل پوچھوں گا۔ بھیڑ بھاڑ ہونے سے جب اس کا نمبر آیا، سلام کلام کیا، 10 بوسی کی، تو آپ نے ایک آدمی کے ذریعے خط دیا، کاغذ دیا اور کہا اسے دے دو، اس کے سارے سوال کے اس کاغذ میں جواب ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا علی رضا کی عادت کریمہ تھی کہ جب کبھی مامون رشید بلاتا تو خادم پردہ ہٹاتے، پردہ ہٹانے کی ان کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ خادموں کے ذہن میں آیا کیا پردہ ہٹانا، آ جائیں گے پردہ ہٹا کر۔ آپ جیسے وہاں تشریف لائے، ایک تیز ہوا ایسی آئی، پردے خود بخود ہٹ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک شخص کا بیان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا، آپ ہمارے شہر میں تشریف لائے اور جس مسجد میں حاضر ہوئے اس مسجد میں ہم نماز پڑھتے تھے، اور پھر سب کو کچھ نہ کچھ عطا کیا۔
مجھے اللہ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 کھجوریں عطا فرمائے۔ یہ تعبیر میں نے نکالی تو سنا گیا کہ کچھ برکت کی بات ہے۔ میں نے سنا حضرت امام علی رضا اس مسجد میں تشریف لائے ہیں۔ جو مجھے خواب آیا اس کے دوسرے دن میں نے سنا کہ آپ خود مسجد میں اور اسی مسجد میں تشریف لائے ہیں، تو میں فوراً آپ کی خدمت میں ملنے کے لیے گیا تو آپ اسی جگہ بیٹھے تھے جس جگہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تھا، اور بھیڑ بھاڑ تھی، لوگ آتے اور جاتے اور ملتے، آپ کچھ نہ کچھ انہیں عطا کرتے۔ جب میرا نمبر آیا، میں جب سلام کے لیے گیا تو مجھے بھی آپ نے ایک مٹھی کھجور عطا فرمائے۔ میں نے انہیں فوراً وہیں شمار کیا، گنتی کی تو وہ 17 تھی۔ میں نے کہا اے ابن رسول اللہ، مجھے کچھ اور زیادہ عطا فرمائیے۔ تو حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر میرے نبی نے میرے دادا کی دادا دادا کی دادا میرے آقا نے 17 سے زیادہ عطا کی ہوتی تو میں بھی عطا کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت امام علی رضا ایک شخص کو آپ نے دیکھا اور کہا، ارے تو کیا کر رہا ہے؟ اللہ اللہ کر اور توبہ کر، اللہ سے ڈر۔ اس کو خوف خدا موت کی یاد دلائی۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ 3 روز کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ ابو اسماعیل سندھی نامی ایک شخص نے بیان کیا ہے کہ حضرت امام علی رضا کی ملاقات کے لیے حاضر ہوا تو عربی کا الف تک میں نہیں جانتا تھا۔ میں نے آپ کو سندھی میں سلام کیا تو آپ نے مجھے سندھی میں جواب دیا۔ اس کے بعد میں نے اپنے زبان میں کئی سوال کیے اور آپ نے کئی سوال کے جواب سندھی میں دیے، اور پھر میں نے آپ سے کہا حضور میں عربی نہیں جانتا اور مجھے عربی زبان کا بڑا شوق ہے کہ میں سیکھوں۔ آپ نے اپنا ہاتھ میرے ہونٹوں پر پھیرایا، بس ہاتھ ہٹانے کی دیر تھی کہ مجھے عربی زبان یاد آ گئی، میں عربی زبان بولنے لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے سید زادے، یہ ہے امام۔ ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت امام علی رضا کے ساتھ ایک باغ میں گفتگو یعنی بات چیت کر رہا تھا کہ اچانک چڑیا آ کر زمین پر گری، پریشانی کی حالت میں آہو جاری کرنے لگی۔ حضرت امام علی رضا نے دیکھ کر فرمایا، اے شخص تجھے پتا ہے چڑیا کیا کہہ رہی ہے؟ میں نے عرض کی اللہ، اللہ کے رسول اور ابن رسول اللہ ہی کو علم ہے، وہی جانے۔ آپ نے فرمایا چڑیا کہتی ہے کہ اس کے گھر میں ایک سانپ آ گیا ہے جو اس کے بچوں کو کھانا چاہتا ہے۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا، وہ آدمی سے، اٹھو اور جلدی سے جاؤ۔ تو میں نے دیکھا سانپ بالکل ہلاک کرنے کے لیے اس کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، چڑیا کے گھر تک پہنچا تھا اور میں نے عصا سٹک سے اس کو مار دیا۔ سبحان اللہ۔ بکر بن صالح کہتے ہیں کہ حضرت امام علی رضا کے پاس میں حاضر ہوا، میری زوجہ وائف امید سے تھی، اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کو میں نے کہا دعا کیجئے کہ اللہ لڑکا عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا تجھ سے یعنی تیری بیوی سے 2 بچے ہوں گے، لڑکا بھی ہوگا لڑکی بھی ہوگی، اور آپ نے فرمایا لڑکے کا نام محمد رکھنا اور لڑکی کا نام ام امر رکھنا۔ اور واقعی ایسا ہوا اور
اور میں نے دونوں بچوں کے نام حضرت کے کہنے سے وہی رکھے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ قرض داروں نے آپ کو قرض کے لیے کچھ اچھا برا بولنا شروع کیا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ بیٹھیے، ابھی میں سارے سب کے قرض ادا کرتا ہوں۔ ایک چٹائی منگوائے، 2 رکعت نماز پڑھی اور اسی چٹائی کے نیچے سے قرض خواہ کو قرض دینا شروع کیا اور سب کو اعلان کر کے بلایا۔ اسی وقت آپ نے لوگوں کو تقریباً 48,000 دینار کا قرض سب کا ادا کر دیا۔ کچھ لوگ آئے امتحان لینے کے لیے، ایک آدمی کو بری نیت سے زندہ شخص کو جنازے میں رکھ دیا اور کہا کہ آپ نماز پڑھائیے۔ پھر یہی ان کی یہ تھی کہ آپ نماز پڑھائیں گے، پھر آپ نماز پڑھائیں گے تو وہ آدمی کھڑا ہو جائے گا، ایسے آپ کو شرمندہ ہوگی، آپ کی مذاق ہو جائے گی، لوگ باتیں کریں گے۔ مگر جیسے ہی آپ کو کہا اس میں مردہ ہے آپ نماز پڑھائیے، آپ نے نیت کی اور جب مردے کی نیت کی اور نماز پڑھائے، اندر سے جو انہوں نے پلان کیا تھا وہ پلان کے مطابق آواز نہیں آئی، نہ وہ آدمی کھڑا ہوا، تو جلدی سے لوگوں نے جنازہ کھولا اور دیکھا تو واقعی میں وہ آدمی مردہ بن گیا تھا۔ اور پھر لوگوں نے رو دھو کر اس کو دفن کر دیا اور اس گناہ سے معافی مانگی۔ مگر 3 دن کے بعد کہا گیا کہ جاؤ اس کی قبر کھولو، وہ زندہ ہے، اور 3 دن کے بعد دیکھا تو وہ مردہ زندہ ہو گیا تھا۔ مسح الصالحین کتاب کا حوالہ ہے۔ اللہ پاک مجھے اور تمہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ آپ نے اپنی وفات سے پہلے فرمایا تھا کہ انگور اور انار کھاؤں گا اور انگور و انار سے میری موت ہوگی اور مجھے شہادت نصیب ہوگی۔ روایت کے مطابق 21 رمضان المبارک 203 ہجری 55 سال کی عمر میں حضرت امام علی رضا کو انگور میں زہر ملا کر کھلا دیا تھا اور آپ کی شہادت واقعی ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف مشہد مقدس نامی مقام ایران میں موجود ہے۔ اللہ پاک مجھے اور تمہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار والسر الاسرار وسیلۃ الابرار۔